بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 12 کلاس علم التعلیم کے اس لیکچر میں خوش آمدید۔ ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم نے چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کیا تھا جس کا عنوان تھا برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، اور اس کا فردر ایک ٹاپک سٹارٹ کیا تھا کہ مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات، یعنی کہ برصغیر میں آ کر مسلم مفکرین نے اپنی کیا کیا خدمات سر انجام دی، جس میں علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمات پر ہم جو ہے نظر ثانی کر رہے تھے۔ تو ان میں علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی خدمات میں انہوں نے استاد اور شاگرد کے تعلقات میں طلباء کو کچھ ہدایات دی تھیں، جن میں سے چند ہدایات ہم پچھلے لیکچر میں اسٹڈی کر چکے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اس لیکچر میں، بلکہ جو باقی جو تمام ہو جاتی ہیں وہ اسی لیکچر میں ہم اسٹڈی کریں گے۔ جس میں ایک ہے کہ طلباء کے لیے انہوں نے ہدایت دی کہ شریک درس ساتھی کا انتخاب۔ شریک درس ساتھی کا انتخاب سے مراد یہ ہے کہ ایک طالب علم جو ہے، اگر اس نے اپنے ساتھ کوئی ساتھی جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے، کوئی فرینڈ بنانا ہے جو کہ اسی تعلیم کو، اسی سبجیکٹ کو ریڈ کرتا ہو، اس کے ساتھ اسٹڈی کرتا ہو، تو اس کو انتخاب کرنے کے لیے کون کون سی باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جس میں ایک انہوں نے بات کی ہے کہ جو ہمارا ساتھی ہو نا وہ صالح اور پرہیزگار ہو۔ کیوں صالح اور پرہیزگار ایک ساتھی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اب ہمارا کوئی فرینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اگر وہ صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، پرہیزگار مطلب کہ ہر قسم کے گناہوں سے پرہیز کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں سے روکا ہے ان سے رکنے والا، ان سے پرہیز کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا دوست جیسا کرتا ہے ہم بھی ویسا ہی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ جو ہے رہتے رہتے وہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی انٹینشنلی اپنانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی نان انٹینشنلی۔ تو یہ ہے کہ ایک ہمارا جو فرینڈ ہوتا ہے، ہماری جو صحبت ہوتی ہے، اس کا ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر رہتا ہے۔ اگر تو ہمارا دوست جو ہے وہ صالح اور پرہیزگار ہے، پڑھنے والا ہے، تو اس کو دیکھا دیکھی ہم بھی ویسا ہی اپنے اوپر جو اس کا رویہ ہے وہ اختیار کرنا شروع کر دیں گے۔ صالح ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، اگر وہ نیکیاں کرے گا اس کو دیکھتے ہوئے ہم بھی اسی طرح ہو جائیں گے۔ پرہیزگار ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، قرآن پڑھتا ہوگا، تو اس کو دیکھ کر ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ سیکنڈ بات انہوں نے کیا لکھی ہے کہ محنتی اور سلیم الطبع ہونا چاہیے، یعنی کہ ہمارا جو فرینڈ ہو وہ محنتی ہو، یعنی وہ ایسے نہ ہو کہ بھئی وہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹڈی کرے، باقی سارا وقت جو ہے وہ گیم کے اندر اسپینڈ کرے، نہیں، ایسا دوست نہیں سلیکٹ کرنا چاہیے، بلکہ ایسا دوست سلیکٹ کرنا چاہیے جو کہ محنتی ہو، محنت کرتا ہو، بار بار پڑھتا ہو، فوکس کے ساتھ پڑھتا ہو۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کو دیکھ کے ہم کاپی کریں گے، اور جب ہم کاپی کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارا اس میں کیا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ سلیم الطبع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپرومائزنگ فرینڈ ہونا چاہیے۔ ایسا فرینڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ سے جیلس فیل کرے، جو ہر بات پہ آپ کے ساتھ تکرار کرے، آپ کسی بات پہ اس کو کہیں کہ نہیں آج اتنا پڑھنا ہے یا اتنا پڑھنا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کر کے اور آپ کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرے، خود آگے بڑھ جائے، نہیں، کمپرومائزنگ دوست ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوگی گڈ کوالٹیز۔ اب بیڈ باتیں جو ایک بندے کے اندر ہوتی ہیں، وہ جب آپ کسی دوست کے اندر دیکھیں جس کو آپ دوست بنانے جا رہے ہیں، شریک درس بنانے جا رہے ہیں، تو یہ باتیں ان کے اندر اگر دیکھیں تو آپ اس سے پرہیز کریں۔ ایک کیا ہے، نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے سست اور غلط کار، یعنی کہ جو ہمارا شریک درس ساتھی ہو وہ سست نہ ہو، یعنی وہ ایکٹیو ہوگا تو ہم بھی ایکٹیو ہوں گے۔ یعنی اگر وہی سست ہے، اگر وہ سویا پڑا ہے، فار ایگزامپل ہم کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں، ہمارا دوست سویا رہتا ہے، سست رہتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں، اسی روم کے اندر روم میٹ ہے ہمارا، تو اس کے دیکھا دیکھی نا، مطلب ہم دیکھیں گے اچھا وہ سو رہا ہے، جب وہ نہیں پڑھ رہا تو میں کیوں پڑھوں، میں بھی بعد میں پڑھ لوں گا جب وہ پڑھے گا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا ہم اپنے دوستوں سے کاپی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ سست ہے اور اگر وہ غلط کار ہے، غلط کار کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط کام کرتا ہے، نیکی والے اچھے کام نہیں کرتا، اگر وہ اس طرح کا دوست ہے تو ہم آہستہ آہستہ اس کی بری عادتیں جو ہیں وہ اپنانا شروع کر دیں گے، اور ہمارا جو فوکس ہے اپنی اسٹڈی سے وہ ہٹ جائے گا اور ہم غلط کاموں کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اگر کوئی بندہ سست ہے اور غلط کار ہے تو اس کو قطعی اپنا دوست نہ بنائیں۔ فسادی ہے، فسادی یعنی کہ جھگڑے ڈلوانے والا، فتنہ پرور یعنی کہ فتنہ، وہی جھگڑے جو لوگوں کے درمیان فتنہ کریٹ کر دیتا ہے، لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کے ان کو جو ہے وہ جھگڑوں میں لگا دیتا ہے آپس میں، اور کیا بےہودہ ہو اگر، یعنی کہ اس کو سینس ہی نہ ہو بات کرنے کی، تو ایسے بندے کو اگر آپ چاہیں کہ وہ بھی وہی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، آپ بھی وہی سبجیکٹ پڑھ رہے ہو، اور اس کی کچھ باتوں کو دیکھ کے، اپیرنس کو دیکھ کے آپ اس کو اپنا شریک درس بنانا جا رہے ہیں، تو اگر یہ باتیں ان کے اندر ہیں تو ان کو قطعی اپنا شریک درس نہ بتائیں۔ یہ ہدایت تھی ساتھی کے انتخاب کے لیے جو کہ علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طالب علم کے لیے بھی دی۔ اچھا،
उसके बाद आता है तालीम का मौजू दौर। अल्लामा ज़रनोजी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक कि तालीम हासिल करने का जो एक मौजू दौर है वो कौन सा है। अच्छा, हर चीज़ का ना एक मुकर्रर वक्त होता है, अगर वो उस चीज़ पर ही की उस वक्त पर ही की जाए ना तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो वैसे तो अल्लामा ज़रनोजी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को फॉलो करते हैं कि इल्म हासिल करो महद से लहद तक, यानी माँ की गोद से लेकर कब्र में उतरने तक आप इल्म हासिल करो, चाहे आप जितने भी बूढ़े हो। यानी इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती वैसे तो, यानी कि हम अगर बच्चे हैं वहाँ से भी तब भी तालीम हासिल करें, और मरने तक किसी न किसी बात से भी, किसी न किसी तजर्बे से हम कोई ना कोई इल्म हासिल कर ही रहे होते हैं, ठीक है। इल्म हासिल करना रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप वैसे तो इस हदीस को फॉलो करते थे, लेकिन आपने बताया कि जो बेस्ट टाइम है ना इल्म हासिल करने का वो है नो बलोगत। नो बलोगत का मतलब होता है जब इंसान इमेच्योर होता है, यानी अभी मेच्योरिटी की तरफ नहीं आया होता, यानी हमारा दिमाग अभी कच्चा होता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ होता, यानी 18 साल से कम की एज और 5 साल से ज़्यादा की एज, ये वाली जो एज होती है ना, इसमें हमारा मेंटली स्टेट जो है उसने बिल्ट अप होना होता है, हमारी सोच बनती है, हमारा दिमाग जो है वो वास्ट होना शुरू होता है, ठीक है। अगर हम इस दौर में यानी कि 5 साल से लेकर 18 साल तक अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते तो हमारा दिमाग जो है वो बढ़ना बंद हो जाता है, वो बिल्कुल उसकी अंदर की ये कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है कि वो कुछ सीखे, ठीक है। क्योंकि इस हद तक मतलब 18 साल तक होने तक हमारा दिमाग जो है वो मेच्योर ऑलमोस्ट हो चुका होता है, वो अपने दिमाग को हम आदी कर चुके होते हैं किसी काम के लिए। अगर हम 5 साल से लेकर 18 साल तक बच्चे को तालीम नहीं देते और बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, तो हमारा दिमाग को भी जंग लग जाता है, ठीक है। उसको यही होता है कि भाई शायद मैंने तो इस्तेमाल ही नहीं होना सारी ज़िंदगी, और वो इस्तेमाल ना करने की वजह से वो ख़राब हो जाता है। जैसे कोई मशीन होती है, अगर उसको हम इस्तेमाल नहीं करते तो वो क्या होती है, ख़राब हो जाती है। इसी तरह हमारा दिमाग भी है, वो भी सने बलोगत में के दौरान तालीम अगर हम हासिल करें तो उस दौरान हमारा दिमाग बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, सही है। फिर उन्होंने क्या कहा कि मुतालिया का मुनासिब वक्त कौन सा होना चाहिए। मुतालिया का मुनासिब वक्त आपके मुताबिक मगरिब के बाद से सहरी के पहले तक, यानी कि अल्लामा ज़रनोजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर आपने इल्म हासिल करना है, पढ़ना है, मुतालिया करना है, तो उसके लिए आपको ना रात के वक्त बैठ के पढ़ना चाहिए। एक तो ये फ़ायदा होता है कि रात के वक्त जो है ना खामोशी होती है, बिल्कुल कोई शोर नहीं होता, किसी चीज़ की फजूल आवाज़ें नहीं आ रही होती, तो हम आराम से, कोई मेहमान नहीं आ जाता या कुछ इस तरह, मतलब हम डिस्टर्ब नहीं होते किसी भी वजह से, तो वो मुकम्मल फ़ोकस के साथ हम स्टडी करते हैं। जब हम किसी चीज़ के ऊपर मुकम्मल फ़ोकस करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उसको याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो आपके मुताबिक जो बेस्ट रात का भी टाइम है वो है मगरिब के बाद और सहरी से पहले तक का टाइम, ठीक है। आप फरमाते हैं कि भी हमारे इंसान का जो दिमाग है ना वो एक ऊँट की तरह है, ठीक है। ऊँट जिस तरह रात के वक्त अच्छे तरीके से सफ़र करता है ना, उसी तरह इंसान का जो दिमाग है ना वो भी रात के वक्त बहुत अच्छे तरीके से चलता है, ठीक है। तो आपके मुताबिक जो स्टडी करने का, मुतालिया करने का बेहतर वक्त है वो कौन सा है, रात का वक्त है। फिर उन्होंने बताया है कि मुतालिया का तरीक़ा क्या होना चाहिए। हिफ्ज़ की बजाय फ़हम, हिफ्ज़ की बजाय, अब हिफ्ज़ क्या होता है, मतलब कि हम किसी चीज़ को बिल्कुल ही याद कर लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसका मतलब क्या है। फ़हम का मतलब ये होता है कि सोच समझ कर, समझ बूझ के, उसकी रीज़न जान के, उसकी लॉजिक देख के पीछे, या फिर उसका कंसेप्ट क्लियर करके, ठीक है, ये चीज़ आती है फ़हम के अंदर। जबकि हिफ्ज़ का मतलब ये होता है कि हम उस चीज़ को बग़ैर सोचे समझे अपने दिमाग के अंदर डाल लें, ठीक है। तो आप ये भी कहते हैं कि समझ के 2 हर्फ 2 किताबों से, हाँ, समझ के 2 हर्फ पढ़ना 2 किताबों से बेहतर, यानी कि अगर हम 2 हर्फ पढ़ें और उनको समझ के पढ़ें, ठीक है, यानी कि उनकी लॉजिक देखें, उसका कंसेप्ट देखें और उसको याद कर लें, ठीक है। ये 2 हर्फ रटी हुई 2 किताबों से बेहतर है, क्योंकि वो रटी हुई 2 किताबें हमारे काम नहीं आने वाली और वक्त के साथ वो हमें भूल भी जाएंगी। जबकि जो चीज़ जो है जिसको हमने 2 हर्फों को हमने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है, हमारे दिमाग में बैठ गए, जिसके हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं, समझ के पढ़ लिया, वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देंगे, ठीक है। सोच समझ कर हिफ्ज़, हाँ, एक बात है जिनसे उन्होंने रोका नहीं है कि अगर आप हिफ्ज़ करना भी चाहते हैं, यानी किसी चीज़ को याद करना भी चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि उसको सोच समझ के, उसके कंसेप्ट क्लियर करके और फिर उसको याद कर लें,
ٹھیک ہے. اچھا یاد کرنے کا مطالعہ کرنے کا یعنی کہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ بڑے ٹاپکس ہوتے ہیں ہم ان کو اچھے طریقے سے مطلب ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے اس کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے جتنا تب سمجھیں گے اگر وہی بات جو ہے نا پریکٹیکل کسی اگر ہم یہ کہہ لیں کسی ڈرامے کی صورت میں یا کسی ڈیبیٹ کی صورت میں یا کسی تکرار کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ بات جو یہاں پر یہ کی جا رہی تھی اس کو اگر عملاً کر کے دکھایا جائے یا بول کے دکھایا جائے تو وہ اس طرح سے ہو جائے. تو آپ کے مطابق جو مطالعہ کا ایک اور زبردست طریقہ ہے وہ تکرار بھی ہے. یعنی اگر آپ کسی چیز کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھیں اس کو کہیں کہ یہ ٹاپک آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے دونوں اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں تو ڈسکشن سے انسان زیادہ سیکھتا ہے اچھے طریقے سے. پھر آپ نے کہا دہرائی میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک روز قبل ہم نے کوئی سبق پڑھا ہے نا اس کو 5 بار اسٹوڈنٹ کو دہرانا چاہیے. جو اس سے پچھلے دن پڑھا تھا یعنی کہ گزرا ہوا جو کل ہے ہمارے پاس اس سے ایک دن پہلے ٹھیک ہے تو وہ بھی کیا ہے اس کو کتنا 4 بار دہرانا چاہیے. اور جو تیسرے 3 دن پہلے کا سبق ہے اس کو 1 بار دہرانا چاہیے. یعنی دہرائی ضرور کرنی چاہیے کیونکہ اس طرح ہمیں وہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جاتا تھا. یہ تو تھا مطالعہ کرنے کا طریقہ. اچھا پھر آتا ہے مطالعے میں اعتدال کہتے ہیں بیلنس کے ساتھ اگر ہم کسی چیز کو لے کر چلتے ہیں نا تو اس کو اعتدال کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو ایک تو اگر ہم مطالعے کو اعتدال کے ساتھ لے کر چلتے ہیں یعنی بیلنس کے ساتھ لے کر چلتے ہیں. بیلنس سے مراد یہ ہے کہ بھی ہم اس چیز کو نا برابر لے کر چلتے ہیں یعنی اپنی انرجی کو اور مطالعے کو. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہم پڑھتے ہی رہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر کی انرجی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. دماغ جو ہے وہ کمزور بھی ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ ہر وقت اگر ہم دماغ سے کام لیتے رہیں گے تو وہ تھک بھی جاتا ہے. تو اس سے کیا ہے ہم کمزور پڑیں گے اور ہماری قوت کار جو ہے وہ ختم ہونے جائے گی. قوت کار سے کیا مراد ہے کہ کام کرنے کی جو ہماری قوت ہے نا وہ کیا ہو جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی. ہم ویک ہوتے چلے جائیں گے اور جب ہم ویک ہوئیں گے تو پھر ہم بیمار ہو جائیں گے. اور اگر ہم بیمار ہو جائیں گے تو پھر جتنا بھی ہم نے کوئی مطالعہ کیا ہے اس کا جو بھی کچھ ہم نے یاد کیا وہ ہمیں بھول بھی سکتا ہے بیماری کی وجہ سے. اور یہ ہے کہ ہم مطلب جو ہمارا وقت ہے وہ ضائع ہو جائے گا بیماری کی وجہ سے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اگر ہم اعتدال کے ساتھ اسٹڈی کریں تو کیا ہوگا کہ ہماری قوت بھی برقرار رہے گی اور ہماری صحت بھی ٹھیک رہے گی. اس کے علاوہ وہ ایک حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا ذہن تمہاری سواری کا جانور ہے اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کریں. یعنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا جو ذہن ہے نا وہ کیا ہے ہماری سواری کا جانور ہے. جیسے ہماری سواری کا جانور ہوتا ہے نا کسی چیز کے اوپر سوار ہو کے ہم جا رہے ہوتے ہیں اگر ہم لگاتار سفر کرتے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ راستے میں گر جائے اور وہ بیمار پڑ جائے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم پھر راستے میں اس کو تھوڑا سانس نکلواتے ہیں پانی شانی دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر تھوڑی قوت میں وہ آ جاتا ہے پھر اس کو لے کر چلتے ہیں. تو اسی طرح ہمارا جو دماغ ہے وہ بھی سواری والے جانور کی طرح ہے اور اسی طرح دماغ کا بھی خیال رکھنا چاہیے. وقفے سے اسے کام لینا چاہیے لگاتار کام نہیں لینا چاہیے. تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس ہوپ سو آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور یہاں پہ اختتام ہو جاتا ہے ہماری مسلم مفکرین کی تعلیمی خدمات کا. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ نیا ٹاپک اسٹڈی کریں گے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.